اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو چلنے کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ تعویذ اور عملیات جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، تو ارشاد فرمایا، اسے دم و تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگی ہے۔ سورہ فلق میں مخلوقات کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے رات کی اندھیری سے، جادو سے، چغلی کرنے والوں اور حاسدین کے شر سے۔ سورہ ناس میں پناہ طلب کی گئی ہے رب عز و جل کی، جو مالک ہے اور لوگوں کا پالنے والا معبود حقیقی ہے۔ شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے اور ان کو بہکاتے ہیں۔ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے کی طرح پناہ نہیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی چلا، لیکن اس کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں تک پہنچایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔